یہ جو آپ کے سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ مسجد بنو حرام ہے۔ یہ مسجد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے کی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ یہ جبل سلعہ کے بالکل قریب ہے، غزوہ خندق کے بالکل قریب یہ جگہ ہے۔ یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت خانہ تھا، جنہوں نے ایک مرتبہ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے آ کر اپنے شکم سے پردہ اٹھایا تو اس پر پتھر باندھا ہوا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے بھوک کی شکایت کی، تو آپ نے اپنے جس وقت جسم اتھر سے کپڑا اٹھایا تو اس پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو سیدھے گھر آئے، گھر آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے، تو اس نے کہا کہ جی ایک بکری کا بچہ ہے اور چند جو ہیں۔ آپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور جو کو متعلق کہا کہ اس کو پیس کر روٹی پکاؤ، میں سرکار کی دعوت کر کے آتا ہوں، اور جا کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ گھر تشریف لے چلیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، چلو جابر کے گھر چلو۔ اب پیچھے معاملہ یہ ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے نے دیکھا کہ باپ نے بکری کو ذبح کیا ہے، انہوں نے چھوٹے بچے کو پکڑا اور اس کو چھری سے ذبح کر دیا، بچہ مر گیا۔ بڑا بچہ ڈر کے اوپر بھاگا، اوپر سے گرا، وہ بھی مر گیا۔ دونوں بچے مر گئے ماں کی آنکھوں کے سامنے۔ ماں نے چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ہوئی تھی، عاشق رسول تھی، اس نے اس کا ذرا ملال نہ کیا، دونوں بچوں کو پچھلے کمرے میں ڈال دیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر واپس آئے اور آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ سرکار نے تو سارے خندق والوں کی دعوت کر دی، تو ان کی بیوی نے کہا کہ سرکار نے دعوت کی ہے، خود ہی کھلا لیں گے۔ سرکار گھر میں تشریف لائے اور آ کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں اپنا لعاب دہن داخل فرمایا اور برکت کی دعا فرمائی اور آٹے پر بھی ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب ہنڈیا کا ڈھکن نہیں اٹھانا، روٹیاں کھلاتے جاؤ اور صحابہ کرام کو روٹیاں پکاتے جاؤ اور صحابہ کرام کو کھلاتے جاؤ۔ چنانچہ روٹیاں پکتی رہی، صحابہ کرام کھاتے رہے۔ سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی بکری کی ہڈی نہ توڑے، ان ہڈیوں کو ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ سب نے کھانا کھا لیا۔ جس وقت سب نے کھانا کھا لیا تو آخر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی تناول فرما لیجئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر میں تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا جو کہ مر چکے ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو بچے مر چکے ہیں، سرکار نے فرمایا میں نے تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، انہیں بلاؤ۔ حضرت جابر جاتے ہیں اپنی زوجہ سے جا کر کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ زوجہ نے کہا کہ وہ باہر کہیں کھیلنے گئے ہوں گے، آپ سرکار کو کہے کہ کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے آ کے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا تناول فرمائیے، بچے کہیں باہر کھیلنے گئے ہوئے۔ سرکار نے فرمایا آج تو میں تمہارے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ اور پھر زوجہ کے پاس آئے، زوجہ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ ان کی زوجہ نے سارا معاملہ انہیں بتا دیا کہ اب آپ جا کے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ بچے باہر کہیں کھیل رہے ہیں، انہیں نہ بتائیے گا کہ اس طرح دونوں بچے مر چکے ہیں، انہیں بتائیں جا کے کہ بچے باہر کہیں کھیلنے گئے ہوئے ہیں، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا تناول فرمائیے، بچے کہیں باہر دور کھیلنے چلے گئے ہوں گے شاید۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جابر جب تک تمہارے بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا ہے، میرے بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو ذبح کر دیا، اس کے بعد وہ ڈر کے اوپر بھاگا تو وہ بھی اوپر سے گرا، وہ بھی مر گیا، دونوں مر گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دونوں کو لے آیا جائے۔ چنانچہ دونوں بچوں کو لایا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو وہاں پر کھڑا کیا، انہیں زندہ کیا۔ سرکار نے دونوں بچوں کو زندہ کیا۔ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں کو وہاں پر زندہ کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، سب نے کھانا کھایا۔
اور اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی جو ہڈیاں تھیں ان سب کو اکٹھا کروایا، ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑا تو بکری بھی کان چاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ یہ وہ مبارک مکان ہے جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو معجزات، بلکہ کافی سارے معجزات کریمہ موجود ہیں کہ بکری کے بچے سے کافی سارے صحابہ کرام نے کھانا کھایا، سب کی شکم سیری بھی ہوئی، اس کے بعد دو مردہ بچوں کو زندہ کیا گیا، اس کے بعد اس بکری کو جس کی صرف ہڈیاں باقی تھیں اس کو بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ کیا۔ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ یہ جبل سلا کے بالکل پیچھے مسجد بنی حرام موجود ہے، یہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت خانہ تھا۔